قربان جائیے کیا مقام اعلیٰ حضرت کا جہاں فتنہ اہانت رسول کھڑا ہوا کہ لوگوں نے سرکار اور سرکار کے وفادار صحابہ کو تیر کا نشان بنایا، ان کی شان کے اندر بے توقیری بے قدری کی، ان کی شان کو گرانے کی کوششیں کی، جہاں اعلیٰ حضرت نے پورے رسالے لکھے، پوری کتابیں تصنیف فرمائی، مناظروں کے چیلنج دیے، وہاں اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے جو کلام اعلیٰ حضرت لکھا اس سے بھی آپ نے ان کے فتنے کو قلا کما کر کے خاکستر کر دیا، ان کے نام کو مٹی میں ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب کسی نے معاذ اللہ یہ کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو، معاذ اللہ آپ سب کہیں گے استغفر اللہ، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ یہ جملے لکھے آج تک پڑھائے جا رہے ہیں طلبہ کو۔ مجھے بتائیے جس امتی کا یہ عقیدہ ہو کہ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مختار نہیں، اور نہ سرکار کے ساتھ درود، نہ صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہو، تو پھر اس امتی کے دل میں محبوب خدا کی عزت کیا بڑھے گی؟ اعلیٰ حضرت کے تن بدن میں آگ لگ گئی، قلم اٹھایا، فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا۔ تو مالک کا انکار کرتا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور پھر جب کہا اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، حالانکہ قرآن فرماتا ہے رسول بھی کرتے ہیں، جبریل بھی کرتے ہیں، ایمان والے بھی کرتے ہیں، انبیاء بھی کرتے ہیں، رسول بھی کرتے ہیں، اولیاء بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پھر کسی نے لکھنے والے نے لکھا معاذ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، حالانکہ قرآن کریم کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، خاتم النبیین مصطفیٰ کی ذات ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے باوجود جن کے دلوں میں حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، اناد تھا، معاذ اللہ انہوں نے لکھ دیا اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ اللہ کی شان اتنی بڑھائی کہ محبوب کی عظمت کا خیال بھی نہ رکھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے اللہ اپنی توہین برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے محبوبوں کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ ابو لہب ساری زندگی بتوں کی پوجا کر کے شرک کرتا رہا اور اللہ کی توہین کرتا رہا، لیکن جب سرکار نے اس قوم کو بلایا، اللہ کی راہ کی طرف دعوت اسلام کی تبلیغ دی، تو اسی ابو لہب نے کہا تبالکا معاذ اللہ یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ تو ہمیں اللہ کی توحید کا درس دے گا؟ اب اللہ نے فوراً پکڑ کی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو، بلکہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اور پوری صورت نازل فرما کر اس کی ہلاکت پہ اللہ نے مہر کو ثبت فرما دیا۔ پھر کہنے والے نے کہا معاذ اللہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے، معاذ اللہ تو کہو کہ نبی کی عزت بڑے بھائی کی طرح کرو، کس کی طرح؟ بلکہ اس سے بھی کم کرو، کیوں؟ تاکہ شرک نہ لازم آ جائے۔ معاذ اللہ جب ایسی باتیں کہنا شروع ہوگی، اب دیکھو باپ کی عزت بھائی سے بڑی ہوتی، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ کہ باپ کی عزت نبی سے بڑھ گئی۔ استغفر اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے فرقے کو شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ پھر کسی نے کہا محمد مر کے مٹی میں چلے گئے، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے تن بدن میں آگ لگی، فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر کہتے ہیں مدینے جاؤ تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ، سرکار کے روزے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہاں کی تیاری ہے؟ آپ بھی جا رہے تھے، فرمایا روزہ مصطفیٰ پہ جا رہا ہوں، رستے میں کعبہ آئے گا تو کعبے کا بھی دیدار کر دوں گا۔ کعبے کا دیدار بھی کر، کیوں؟ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کہو نا سبحان اللہ، یعنی کعبے کا وجود ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ فرماتے روشن انہی کے نور سے تجلی حجر کی ہے، اور اہل محبت کو ایمان افروز پیغام دیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور پھر قربان جاؤں۔ فرماتے وہاں متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا کہ کعبے میں ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی، ایک گناہ کرو تو 1,00,000 گناہ لکھے جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے روزے پہ چلے جاؤ، ایک گناہ کرو گے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اب دیکھو وہاں یعنی کعبے پہ، وہاں متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں گناہ کرتے لوگ کامتے ہیں، اور ادھر یہاں خطاؤں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، ادھر مصطفیٰ کہ دامن کو جنہوں نے پکڑا ہے وہ مچلتے کہتے ہیں ہم گناہ کریں گے نہیں، اور اگر ہو جائے تو پھر
مصطفیٰ شفاعت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مصطفیٰ کی نسبت سے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ پھر کہنے والا کہہ کے چلا گیا، کہا کہ محمد چھٹی رسالت ہے، معاذ اللہ، یعنی وہ پیغام لے کے آئے اللہ کا، چلے گئے، اب ہمیں حضور کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے تن بدن میں آ لگے، فرمائے بے ایمانو، تو پھر اس آیت کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان میں ایک رسول کو بھیج دے، رسول کو مبعوث فرما، اس سے پتہ چلا محمد عربی کی ضرورت تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھی، اور حشر کے دن بھی جب لوائے حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، ابراہیم علیہ السلام تمناؤں سے، التجاؤں سے جھنڈے کے نیچے جگہ پانے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے۔ فرمایا تجھے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں تو مصطفیٰ کو بھی تیری بھی ضرورت نہیں۔ فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب فتنہ کھڑا ہوا کہا حضور نور نہیں ہے، ہم جیسے بشر ہے۔ میرے امام نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ارے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب لوگوں نے مصطفیٰ کی شفاعت کا انکار کیا، میرے امام نے پکار کے کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اس پہ کثیر خیر بحث ہم پچھلے جمعے میں کر چکے تھے، یہ دوبارہ سے ذکر خیر کیا تاکہ اگلا مضمون اس مضمون کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو پھر اب آپ سنو اعلیٰ حضرت آپ کون ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ کیا مقام اعلیٰ حضرت کا، کیا عزت اعلیٰ حضرت کی، کیا شان اعلیٰ حضرت کی، کیا کام اعلیٰ حضرت کا۔ پہلے یہ مختصر سے وقت میں سنتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کنز الایمان کو لکھا، جس کا معنی ہے ایمان کا خزانہ، ترجمہ کنز الایمان کو لکھ کر پوری رہتی ہوئی دنیا کے لوگوں کے ایمان کو بچا لیا، ان کو محفوظ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا جب دیگر لوگوں کے ترجمے سے تقابل کیا جاتا ہے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آتا ہے۔ اب آئیے، اعلیٰ حضرت صرف ایک مسجد کے امام کا نام نہیں، خدا کی قسم وہ تو سنیت کی شان، اہل سنت کی پہچان، کہو نا سبحان اللہ۔ علم و حکمت کے عرفان، ہماری جان، ہمارا ایمان، جاتے جاتے رہتے دنیا کو لکھ کر دے گے ترجمہ کنز الایمان۔ ارے وہ امام احمد رضا جو مولانا نقی علی خان کے صرف فرزند نہیں، امام احمد رضا صرف مسلمان نہیں پورے اسلام کا نام ہے۔ امام احمد رضا صرف سنی نہیں بلکہ پوری سنیت کا نام ہے۔ ارے ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹے، کوئی 20 گھنٹے، کوئی 1 دن، کوئی 2 سال، کوئی 20 سال، لیکن میرے امام کی محبت آل رسول سے کیسی تھی؟ اگر گھر میں آل رسول آ گیا تو میرے امام نے خدمت نہ لی بلکہ الٹا اس کی خدمت کی اور بدلے میں ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ سبحان اللہ۔ وہ امام عاشقاں اگر پالکی میں جا رہے ہیں لے کر، آخری عمر ہے، داڑھی سفید ہے، چلنا دشوار ہے، اور چلتی چلتی پالکی کو کہتے رک جاؤ، ٹھہرو، مجھے آل رسول کی خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ سید کون ہے، ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی خوشبو بھی آتی تھی۔ پالکی کو رکوایا، فرمایا بتاؤ تمہیں سید کون ہے، تمہیں سید کون ہے؟ جو سید تھا اس نے کہا ہم مزدور کا کام ہوتا ہے کہ کام کر کے مزدوری لے، ذات پات کا تعلق اس سے نہیں۔ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے بڑی منت و سماجت کی، ہاتھ جوڑے، کہا کہ بتا دو کون سید ہے؟ کہا میں سید ہوں، میں غریب ہوں، مزدوری کر رہا تھا تاکہ کچھ رقم مل جائے۔ میرے امام نے، دنیا نے دیکھا، اپنے سر کی دستار اتاری، اپنا امامہ اتارا، سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا، ہاتھ جوڑ کر رونا شروع ہو گئے۔ فرمایا اے سید زادے مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما۔ بڑی منت و سماجت کی۔ وہ سید بادشاہ کہتا ہے حضور میں نے آپ کو معاف فرمایا۔ فرمایا ایسے معافی نہیں چلے گی، اب تو پالکی میں سوار ہوگا۔ امام احمد رضا اس پالکی کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر چلے گا، یعنی جتنے قدم وہ لے کے چلا، فرمایا اتنی مسافت تجھے میں لے کے چلوں گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے حشر کے دن اگر تیرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا اے احمد رضا کہ تیرا
کندھا اس لیے تھا، یہ تیری سواری اس لیے تھی کہ تو میری آل کے کندھے پہ سواری کرے، ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ اور پھر کیا ہوا، سید زادے کو پالکی میں بٹھایا اور وقت کا مجدد، وقت کا امام، دنیا دیکھ رہی ہے کہ پالکی کے ایک اس بانس کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھا اور سید زادے کو لے کے پالکی میں جا رہے ہیں۔ وہ امام رضا کہ جنہوں نے آل رسول کی محبت صرف دنیا ہی میں نہیں مانگی بلکہ حشر کے دن بھی مانگی، ان کی غلامی حشر کے دن بھی مانگی، اور یوں دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ کہو نا ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور جس نے رضا کو سمجھ لیا، خدا کی قسم جملہ بڑا پکڑنے والا، جس نے رضا کو سمجھ لیا اس کو جہنم کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہ رضا والا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس وقت شرک اور کفر کے فتوے لگ رہے تھے، آج کے یہ ملا ہوتے تو گھروں میں گھس جاتے، لیکن میرے امام کا قلم تھا، جب اٹھا تفسیر کی طرف تو مفسر اعظم نظر آ رہے ہیں، جب اٹھا حدیث کی طرف محدث اعظم نظر آ رہے ہیں، جب اٹھا فقہ کی طرف فقیہ اعظم نظر آ رہے ہیں، جب اٹھا فتوے کی طرف تو مفتی اعظم نظر آ رہے ہیں، جب اٹھا علم نحو کی طرف تو سیبا وحید جیسے امام ہاتھ باندھے نظر آ رہے ہیں، جب اٹھا قلم الجبرہ توقیت و تکوین پر تو رئیس المتکلمین نظر آ رہے ہیں، جب قلم اٹھا فلسفے اور منطق کی طرف تو اس وقت سیسا غوری بو علی شنا ہاتھ باندھے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اے امام احمد رضا تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ غوث اعظم کی کرامت کا نام امام احمد رضا ہے۔ ارے امام احمد رضا غریب نواز کا انتخاب، امام احمد رضا سیدنا شاہ آل رسول کی نظر کا ثمرہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم کہنے دیجئے، مصطفیٰ کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا فاضل بلی رضی اللہ عنہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جن کا دامن رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ امام احمد رضا بیک وقت ایک عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ماہر علم توقیت بھی ہیں، میتھامیٹکس الجبرا میں ماہر، ایک بہترین سائنٹسٹ بھی تھے، ماہر ارضیات بھی تھے، 150 علوم کے ایکسپرٹ تھے۔ صرف علماء عجم نہیں بلکہ علماء عرب میں شیخ مفتی عبداللہ بن عبد الرحمن سراج نے کہا فتاوی رضویہ کا جو مؤلف مشہور ہے وہ علماء کا بادشاہ ہے۔ عرب والے کہتے ہیں فتاوی اعلیٰ حضرت کا جو کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس میں آپ نے فتاوی لکھے، آپ فرماتے علماء کا بادشاہ ہے سیدنا شیخ یوسف اسماعیل نبہانی جو خود وقت کے مجدد ہیں۔ جب میرے امام کے فتاوی رضویہ کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ کسی امام اکبر کے فتاوے ہیں، یہ کسی امام اکبر کے فتاوے ہیں۔ ارے مفتی شافعہ محمد سعید بن محمد جو مکہ مکرمے میں رہتے تھے، فرماتے ہیں شریعت کے اصول و فروع میں انتہائی مدقق اور انتہائی محقق ہیں، جس سمت رخ کر دیتے ہیں وہاں کے سردار اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ جبھی تو کسی نے خوب کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سید شیخ اسماعیل بن خلیل جو مکہ المکرمہ کی لائبریری کے اندر ہوتے تھے، جب وہاں پہنچے تو کہتے کہ اس صدی کا مجدد کو کہلوانے کا حقدار ہے تو بریلی کا تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ شیخ احمد ابو الخیر جو مسجد حرام کے خطیب تھے، آپ فرماتے ہیں لیس علی اللہ بمستنکرین ان یجمع العالم فی واحد، کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ پہ یہ بات مشکل نہیں کہ ایک شخصیت کے اندر ایک عالم کی ساری خوبیوں کو جمع فرما دے، اور جس میں سارے عالم کی خوبیوں کو رب قدیر نے جمع فرمایا وہ بریلی کا باشندہ، بریلی کا رہنے والا امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر
یہی نہیں بلکہ آپ 1996 ہجری بمطابق 1878 عیسوی میں جب آپ نے والد صاحب کے ساتھ حرمین شریفین گئے تو وہاں پر علماء عرب اپنی کتابیں لے کے حاضر ہوئے. کہا کہ امام رضا ہمیں ایک حدیث پڑھا تاکہ ہم رہتے دنیا کو کہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے, ہم اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے. سبحان اللہ, کوئی فقہ تفسیر اصول فقہ میں اعلیٰ حضرت سے سند حاصل کر رہا ہے. کیا مقام ہے میرے امام کا, کیا مقام ہے. وقت قیلولہ جو تھوڑا آرام فرماتے, ابھی ترجمہ کنز الایمان نہیں لکھا گیا, مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فقہ حنفیہ کا انسائکلوپیڈیا, ایک بہترین مجموعہ فقہ کے مسائل کو دنیا میں دے کے رہتے دنیا پہ احسان کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جب ترجمے غلط ہونا شروع ہو گئے, طرح طرح کے تراجم, غلط مفہوم, غلط معنی, غلط اس کے مفہوم بیان کیے جا رہے تھے, اور بے ایمان ایمانداروں کے ایمان کے لٹیرے بن چکے تھے, چور بن چکے تھے, جس کو میرا امام فرماتا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. اے سونے والوں جاگتے رہو, یہ چوروں کی رکھوالی ہے. یہ بد مذہب ایمان کے چور, ایمان کے لٹیرے ہمیں اعلیٰ حضرت بیدار کر رہے ہیں. بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا, نہ ان کے یہاں اپنی بچیوں کا نکاح کرنا, نہ دعوتیں کھانا, نہ صحبت اختیار کرنا, ورنہ ایمان چلا جائے گا. ارے دنیا کا چور گھر کا سامان چوری کر دے تو دولت مل سکتی ہے, ایمان ہی نہ رہا تو پھر کیا مل سکتا ہے. یہ ایمان کے لٹیرے, ایمان کے چور ہیں. سبحان اللہ, کیا مقام اعلیٰ حضرت کا. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور ترجمہ لکھا دیں. اعلیٰ حضرت وقت قیلولہ سونے کے وقت وہ آیت پڑھتے, اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ بیان کرتے, وہ لکھ دیتے. ایسا حسن, ایسا ادب, ایسی ادیب, ایسی لفاظی, ایسی شفاف, ایسی صاف اردو, اور کہ جس کے اندر تفسیری ترجمہ بھی ہو جو دریا کو کوزے کے اندر داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے. ایسا ترجمہ جو انہوں نے کبھی دیکھا نہ سنا, نہ پڑھا, نہ لکھا. کہتے ہیں جب اعلیٰ حضرت ایک آیت کا ترجمہ لکھواتے, میں لائبریری میں جاتا, تفسیریں اٹھاتا, تفسیریں کھولتا, جب پڑھتا تو جو دوسروں نے ترجمہ کیا تھا کسی کا نہ ملتا. اگر صحیح تفسیروں کا مجموعہ ثابت ہوتا تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز ایمان پہ آ کے ثابت ہوتا. جس مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سبحان اللہ, وہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خود بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے مفتی اعظم گزرے ہیں, جب ان کی عقل دنگ رہ گئی تو اس سے اندازہ کیجئے میرے امام کا علم کیسا ہوگا. اور شاعری تو میں نے کہا تخیل نہیں, تصور نہیں, سب محبت رسول کا نام ہے, سب عشق رسول کا نام ہے. وہ حدیث پاک جب سرکار نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبریل تو نے مشرق دیکھے, مغرب دیکھے, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, بتا تو مجھ مصطفیٰ جیسا نظر آیا. عرض کرتے قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد راجلا افضل من محمد. یا رسول اللہ, سب پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے مشرق و مغرب چھان ڈالے, الٹ پلٹ کر دیکھ دیا, لیکن آپ جیسا افضل نظر نہ آیا, آپ کا مثل نظر نہ آیا. اسی کی تشریح امام و عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے. جب سرکار نے پوچھا چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. قربان جاؤں, ادھر رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, محبوب ہم نے تجھے خلق عظیم پر فائز فرمایا. ادھر بریلوی کا قلم چلا, فرماتے ہیں تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا, تیری خلقوں کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم.